السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کے دو معزز ججز نے آج پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے سے متعلق مختصر فیصلہ آیا تھا۔ آج اپنا اختلافی تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں بہت اہم ترین جو نکات ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینا آئین کے فلاں آرٹیکلز کا انحراف ہے، یعنی ان کو توڑنے کے مترادف یا معطل کرنا ہے، یہ کہا ہے۔ اور دوسرا کہ پی ٹی آئی کی بنتی نہیں ہے، پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی، یہ بھی کہا ہے فیصلے میں۔ اور یہ فیصلہ کیونکہ تفصیلی فیصلہ آنا تھا 15 دن کے اندر، تو 15 دن گزر گئے، اور اس میں انہوں نے دونوں نے کہا ہے کہ 15 دن گزر جانے کے بعد بھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، تو ہم مختصر فیصلہ جو آیا تھا اس کی بنیاد پر ہم اپنا جو فائنڈنگز ہیں وہ ہم اپنی دے دیتے ہیں۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں 2 دفعہ، اپنا یوٹیوب چینل ویلاگ بھی کرتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ طیب، یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ کی ایک اخلاقی فتح کہہ سکتے ہیں، یا تقویت دے گا پارلیمنٹ کو۔ یہ جو ایکٹ جو منظور کرانے جا رہی ہے حکومت، جو ایکٹ میں ترامیم منظور کرانے جا رہی ہے الیکشن ایکٹ میں، یہ ابھی جو منڈے کو شاید ہو جائے گا، کیونکہ کل ہونا تھا، جمعے کے دن منظور ہونا تھا، لیکن وہ اسماعیل ہانیہ کے شہادت کی وجہ سے وہ پھر معطل کر دی، جو روٹین کی معمول کی کارروائی ہوتی ہے، اور پورا اجلاس اسماعیل ہانیہ پہ ڈبیٹ میں اور اس پہ شہادت پہ ڈسکشن میں گزارا۔ تو یہ جب بل منظور ہو جائے گا پارلیمنٹ سے، تو یہ جو دو ججز نے اختلافی نوٹ دیا ہے، یہ کتنا پارلیمنٹ کو تقویت دے گا؟ بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کو تو تقویت کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، پارلیمنٹ ویسے ہی سپریم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس فیصلے نے پارلیمنٹ کی ذمہ داریاں مزید بڑھا دی ہیں۔ اب یہ پارلیمنٹیرینز کو سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 2 ججز نے اپنا تفصیلی نوٹ لکھا، یہ نوٹ انفیکٹ پہلے ہم کہتے تھے جی آئین کو ری رائٹ کیا جاتا ہے، اور آئین کو ری رائٹ کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، اور وہ بات ہماری پارلیمنٹیرین نے سنی، اور اس پہ انہوں نے اس دن ڈیبیٹ بھی ہوئی۔ جی پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کا موقف تھا کہ جی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لیکن اب ان ججز نے، یہ جو 8 ججز کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے والا یا سہولت کاری جو ہوئی ہے، وہ اس فیصلے پہ سے متعلق ان ججز نے واضح طور کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ججز آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، یعنی آئین معطل کیا ہے، آئین معطل ہو گیا، آئین کی فلاں آرٹیکلز معطل کیے، ٹھیک ہے، آئین کے 63 کو معطل کر دیا، آئین 175 کا بھی 175 ہے، آئین کے 106 ہے، تو اور بھی دیگر 183 بھی تھا، آرٹیکل 51 ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انہوں نے آئین کی شکوں کو۔ ایک سوال یاد آ گیا، آئین معطل، آئین کی کچھ شکیں یا آئین کے کچھ آرٹیکلز معطل ہوتے ہیں ان حالات میں جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے۔ ڈکٹیٹر جب ایمرجنسی نافذ مشرف نے کی تھی نا 7 نومبر والی ہے، تو اس میں آئین کی کچھ شکیں معطل کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی جی۔ تو یہ تو ایمرجنسی نافذ کر چکے ہیں، پھر یہ تو انہوں نے ایمرجنسی سے بڑی بات ہے، ہم اس کو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ جوڈیشل کو ہے، ماشاء اللہ، عدالتی مارشل لا، ہم نے کہا آپ کے پروگرام میں کہا، اور یہ ریل میں یہ جوڈیشل کو کیا ہے ان 8 ججز نے، اور جوڈیشل کو میں انہوں نے آئین کو معطل کیا، آئین شکنی کے مرتکب۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ پارلیمان کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے، پارلیمان کا رسپانسبلٹی اس وجہ سے، قادر پٹیل والی بات، وہ تو آئین ری رائٹ کرنے کی بات تھی نا۔ وہ تو بات دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، آئین کو ری رائٹ کرنے کی سزا ابھی نہیں ہوئی،
اوکے، آئین شکنی کی سزا 6 ہے، آرٹیکل 6. لیکن آئین معطل کرنے کی آئین سنیں، وہ آئین معطل مطلب ہوتا ہے آپ آئین شکن نہیں کر رہے ہو نا. ہاں وہ ایک چیز ہے. آئین معطل کرنے کا مطلب ہے آپ نے آئین شکنی کی، آئین توڑ دیا، آئین کو مانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. آئین کی جو کمانڈ تھی اس کو آپ نے معطل کر دیا، تو دو ججز کہہ رہے ہیں وہ آئین شکنی ہو گئی. اوکے، اب یہ ہے کہ وہ جو آئین قادر پٹیل والی بات یا وزیر قانون والی بات، وہ یہ ہے کہ جب آئین کو ریرائٹ کیا جائے ہاں تب. اچھا، اس کی سزا کا تعین نہیں ہے، وہ جب 2/3 ان کو ملے گی یا ہوگا تو وہ کریں گے. لیکن آئین شکنی کی سزا کا تعین تو آلریڈی ہے. تو یہ دو ججز نے کیا کہا ہے؟ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں. آئین معطل یعنی آئین شکنی. اور آئین شکنی کی سزا ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک ایگزامپل بن گئی ہے، جوڈیشل نظیر بن گئی ہے کہ پرویز مشرف نے آئین، جس کی آپ نے کہا ایمرجنسی لگائی، آئین شکنی کا مرتکب ہوا تھا، ایمرجنسی لگائی تھی، تو اس پہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوا تھا اور اس کو کہا تھا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ. ہاں ٹھیک، ایسا ہی ہے. تو اب یہ جو ججز ہیں اور پھانسی پہ لٹکاؤ اور ڈی چوک پر لاش ڈی چوک پہ لٹکاؤ. اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اب پارلیمان کے پاس معاملہ چلا گیا ہے. آئین سپریم ہے، پارلیمان سپریم ہے، چونکہ پارلیمان آئین بنساز کا ہے، تو اب ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ دیکھیں. اب یہ جو 8 ججز ہیں ان میں مستقبل کے 4 چیف جسٹس بھی ہیں. اچھا، اب یہ سوچنے کی بات ہے جو ابھی سے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ تو پاکستان کا حال ہے کہ تحریک عمران خان کی محبت ہے یا گولڈ سمتھ پروجیکٹ کی کاریگری ہے کہ 8 سپریم کورٹ کے ججز جوڈیشل کو کر کے آئین کو معطل کر کے جو ہے وہ سہولت کاری کرتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں. لیکن جب ان 8 میں سے 4 ججز جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، میں آپ کی ویورشپ پہ یہ بات چھوڑتا ہوں، میں یہ پارلیمنٹیرینز کے آگے یہ سوال چھوڑتا ہوں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں ہر اس سمجھ بوجھ اور فہم و ادراک رکھنے والے پہ چھوڑتا ہوں کہ جو ابھی سے آئین معطل کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو آئین اور قانون کا کیا حشر ہوگا وہ پھر آپ کو دیکھنا ہے. اگر اس کا بند نہ روکا گیا، اگر اس کے آگے بند نہ باندھا گیا، اس کا تدارک نہ کیا گیا. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں، جو ریاست ہوتی ہے، مخاطبوں میں پکوڑے نہیں بیچنے آیا، جو قومیں جو قومیں اور ریاست ہوتی ہے وہ مشکل فیصلے لیتی ہے. اب جایا کہ آپ بعد میں روتے رہو کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، آپ کو بر وقت فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جج ہو، جنرل ہو، سیاستدان ہو، عام شہری ہو، بیوروکریٹ ہو، صحافی ہو، کسی کو بھی آئین شکنی کی اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے. تو یہ تو آئین شکنی کے مرتکب ہو گئے. میں نہیں کہہ رہا، شاکر سولنگی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی پارلیمنٹیرین بھی نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے جج کہہ رہے ہیں، ساتھی ججز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اقلیت میں ہیں، لیکن وہ اقلیت میں ہے نا، پارلیمان تو اقلیت میں نہیں ہے نا. اور انہوں نے آرٹیکل 6 کے اطلاق کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ پارلیمان اور کابینہ کرتی ہے. پارلیمان اور کابینہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ کے تھرو ہوتا ہے، ان کو اب سوچنا ہوگا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہوا کیا ہے اس فیصلے کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ججز معزز جج صاحبان جو ہیں امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان، یہ اپنے فیصلے میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے آئین کی شکوں کو معطل کر کے اپنے طور پہ ایک آئین تخلیق کر دیا، اپنے طور پہ ہوا میں آئین تخلیق کر کے، اور اس کے تحت ان کو ریلیف دے دیا، بن مانگے ریلیف دیا. اور لکھا ہے اختلافی نوٹ میں کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی کو یہ شکیں جو ہیں معطل کر کے سمجھیں ان کو ریلیف دیا گیا، اور سنی اتحاد کونسل جس کی درخواست تھی اس کی درخواست خارج ہو گئی. یہ تو پھر بابا گولڈ سمتھ پروجیکٹ کی اتنی کاریگری ہے یا پھر عمران کی محبت میں پتہ نہیں یہ جج کتنے. اچھا یہ بتائیں 8-5 کا فیصلہ تھا، فیصلہ 8-5 کا 8-5 کا تھا، 2 نے اختلافی نوٹ دیا، تو باقی 3 جو تھے 5 میں سے ان کا کیا بنا؟ وہ بھی اپنا دیں گے. دیکھیں وہ فیصلہ یہ تھا کہ 8 تو ان کی تو اکثریت تھی. ہاں ٹھیک ہے، عمران پروجیکٹ کے ججز کو، سہولت کار کہو یا یہ جو ان کی تو اکثریت تھی. انہوں نے 8 تو ایک لائن پہ چلے گئے. باقی جو 5 تھے یا گولڈ سمتھ ججز کہیں، اچھا باقی جو جج تھے وہ
اختلاف تو انہوں نے اس سے کیا لیکن ان کی رائے انڈیویجول تھی. اب یہ امین الدین خان اور نعیم افغان کی ایک رائے تھی, قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس جمال کی ایک رائے تھی, اور جسٹس یحییٰ خان افریدی کی الگ رائے تھی. تو وہ ابھی 3 جو نوٹ ہیں وہ دیں گے, وہ آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کل اتوار ہے, ٹھیک ہے, سوار. اب یہ جو ہے یہ پارلیمان تو ہو گئی ہے, اتوار ہو گیا ہے, پارلیمان کے پاس اب یہ معاملہ چلا گیا ہے. ویسے ہی آلریڈی پارلیمان کے پاس تھا یہ ججز, لیکن ان ججز نے فوڈ فار تھاٹس دے دیا ہے پارلیمنٹیرینز کو. صحیح, ٹھیک ہے. وہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز کی یا پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی بڑی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ان کو سوچنا ہوگا کہ یار یہ اگر جج جو مستقبل میں ان میں سے 4 چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں تو آئین تو ہم بناتے ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے آئین کو یہ معطل کر دیتے ہیں, چہ جایا کہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم آئین سے وفادار رہیں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی اس میں سرکمسٹنسز میں یا ایسی کیفیت میں داخل ہو گئے ہیں کہ جنہوں آپ نے آئین سے حلف کا نہیں اٹھایا, میں نے بھی نہیں اٹھایا, لیکن ان ججز نے آئین سے وفاداری, ہم تو بچپن سے آئین کے وفادار ہیں, انہوں نے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. اور آئین سے وفاداری والا جو ہے وہ اگر آئین کو ہی معطل کر کے, آئین کی شکنی کر کے اور پاپولسٹ اپروچ کے اوپر جا کے کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کا تدارک کس نے کرنا ہے؟ طیب, اس کا تدارک پارلیمان نے کرنا. اچھا یہ بتائیں, پارلیمان کی بات کر رہا ہوں کہ بندیال صاحب کے دور میں جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے, عمر عطا بندیال صاحب, تو وہ فیصلے دیتے تھے ایک ہی سماعت میں فیصلہ بھی دے دیتے تھے, اور حکومت کو, پی ڈی ایم کی حکومت کو کوئی نہ نوٹس جاری کرتے تھے, نہ پارٹی بناتے تھے, نہ ان کے وکیل کو, حکومتی وکیل کو سنتے تھے, یک طرفہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو سن کے فیصلہ دے دیتے تھے. تو پارلیمان پھر کیا کرتی تھی, قرارداد سنیں ریجیکٹ کر دیتی تھی, اور یہ قرارداد منظور کر کے حکومت کو کہتی تھی کہ حکومت اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرے. میں ایک بات کہوں تو یہ آنے والے دنوں میں یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. وہ تو دیکھیں پارلیمان اور سپریم کورٹ مد مقابل تو آ چکے ہیں, اور میں آپ کو کہوں کہ یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں یہ پریشر ٹیکٹس ضرور ہے, لیکن قرارداد کی نہیں, عمل درآمد حکومت کو پابند بنا دیا پارلیمنٹ نے. نہیں نا, قرارداد جو ہوتی ہے نا وہ, میں کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہوں لیگلی, ٹھیک ہے, وہ چونکہ حکومت ان کی, وہ ایک اخلاقی پریشر ہوتا ہے, اخلاقی پریشر ہوتا ہے, چونکہ حکومت ان کی تھی تو انہوں نے کام نہیں کرتے, جو کرنا ہے کر لو. صحیح ہے, تو انہیں عدالت لگاؤ گے نا تو لگا لو, وہ تو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا نا. اب یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں تو امپلیمنٹ کی تو ہو چکا ہے, ابھی تو ہو چکا ہے نا, لیکن اب جب یہ نیا بل آئے گا تو اب نیا بل آئے گا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا, اور ہونا بھی چاہیے ریورس, کہ یار یہ ہوا میں فیصلے آئین کو معطل کر کے فیصلے نہیں ہوا کرتے, ٹھیک ہے. 8 ججز, یہ جو 2 ججز کا نوٹ ہے, انہوں نے بیسیکلی چارج شیٹ کی ہے اپنے ہی ساتھی 8 ججز کو, اور انہوں نے پارلیمان کو مطلب ہے کہا ہے, یعنی کہ پارلیمان کو سمجھنا ہے کہ بھائی جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے آپ اس کا تدارک کرو گے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ جو 8 ججز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے آئین سازی کر دی, آپ نے ان کے فیصلے کو تھرو امینڈمنٹ, تھرو قانون سازی, آپ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا, ریورس کر دیا, اٹس اوکے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے بھائی, جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کیا وہ ہے. ایک چیز ہے, اب یہ ہے کہ دیکھیں, اب یہ ججز سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ججز کا وہ ہوتے ہیں اس میں بھی اکثریت میں چلے گئے ہیں, جوڈیشل کو بھی لاگو ہوا ہے. اب یہی سپریم کورٹ تھی عمران پروجیکٹ کے لیے یہ لانڈری کا بھی کام کرتی رہی, لیکن ابھی تک وہ اثرات ختم نہیں ہوئے, اور ابھی تک عمران پروجیکٹ کے تحت جو ججز تعینات ہوئے تھے انہوں نے جو میں نے بات کی کہ جوڈیشل کو کیا ہوا ہے. اب جب دیکھیں یہ پارلیمان میں بات ہوتی ہے جی ہم امریت کے خلاف ہیں, آئین شکنی اور یہ وہ, تو اب آئین شکنی جو سپریم کورٹ کے اندر سے ہو رہی ہے اس کو کس نے روکنا ہے؟ انہوں نے روکنا ہے جو آئین ساز ہے نا, میں اور آپ تو روک نہیں سکتے. ان کو کوئی نہ کوئی ایسا آئین, کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرنی ہوگی, کوئی بولڈ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو فکس کیا جائے. بات یہ ہے, اچھا فکس کرنے کے سوال ذہن میں آ رہا ہے, سپریم جوڈیشل ان ججز کے خلاف جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر عام ہے, ان کے خلاف اگر ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں تو آئین اور قانون کو ماننے والے قاضی صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے, وہ اقلیت میں ہے.
अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सर इन्होंने कू किया हुआ है ना, बात ये है, वो अकलियत में चले गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो अकलियत में, वो कमीशन है जहाँ पे जजेस अपॉइंट होती है, वहाँ पे थोड़ी वो हुकूमत की वजह से अक्सरियत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी वो बार काउंसिल और वजीर कानून आ जाते हैं। वो कमीशन है, वो जजेस अपॉइंटमेंट वाला इदारा है। ये काउंसिल है जो जजेस को हटाने का इदारा है, तो उसमें ये अकलियत में है। ये इमरान प्रोजेक्ट और उसके सहूलतकार ये अक्सरियत में है, तो इस वजह से वो, लेकिन बात यह है कि भाई पार्लिमान को अब सोचना होगा, इनफ इज इनफ, ठीक है, वरना यही कुछ होता रहेगा कि आप कुछ करते रहोगे, लड़ाई बहरहाल बढ़नी है दोनों इदारों के दरमियान। देखिए लड़ाई तो बढ़ चुकी तो है, ये दोनों इदारों में लड़ाई बढ़ेगी तो तीसरा इदारा कोई फायदा उठा सकता लड़ाई नहीं, तीसरा फायदा उठा सकता है फिर नहीं, तीसरा नहीं उठा सकता। देखो तीसरे का एक मौक़िफ़ है कि हम आइन और कानून के साथ हैं, मतलब तीसरे का उसका मतलब तीसरा आना ही नहीं चाह रहा, तीसरा आना भी नहीं चाह रहा, और तीसरा इस पोजीशन में भी नहीं है, और इसी वजह से इमरान खान तो उसको घसीट रहा है कि आप किसी तरीके से आओ, ठीक है ना, कि वो कहते हैं जी न्यूट्रल जो है ना, वो इमरान कह रहा है कि या मैं हूं या वो आ जाए, ये न हो। याद नहीं है आपको ये जो आपने बात की, वो एक दफा बंदियाल की सासू माँ की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते। हाँ, ये भी कहा था, ये तो खान चाहते हैं मार्शल लगे, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इस वजह से तीसरा इदारा का मतलब ये नून और पीपी न हो। हाँ, लेकिन बात ये है कि ये जो कन्फर्टेशन अगर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट होती कौन है कन्फर्ट करने वाली? सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट के माते आता है, पार्लियामेंट के, वो तो कानून और आइन के तहत फैसले देने हैं। सुप्रीम इदारा है सिर्फ पार्लियामान, ठीक है ना, और आइन सुप्रीम है, आइन मुकद्दस है, ये इन जजों के खुद फैसले कहते हैं। और अगर कोई भी, चाहे वो मुनीब अख्तर साहब हूँ, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हूँ, चाहे वो अतर मिनल्ला हो, ये अगर मतलब ये मदर पिदर आज़ाद तो नहीं है, ये आइन के पाबंद है, आइन का हलफ लिया हुआ है, ठीक है ना। अब सुप्रीम, अब ये इनको सोचना होगा, अगर नहीं करेंगे ना तो अदब बात ये है कि चीज़ें फिक्स नहीं हो सकेंगी। आप देख रहे हैं हशर क्या हो रहा है कि भाई तरीके इंसाफ की सहूलत, आप खुद देख लो ना कि उसकी मोहब्बत में इतना तो चले गए कि अपने ही आइन के खिलाफ जा रही हैं जिसके वो मुहाफिज हैं, उस हलफ के खिलाफ जा रहे हैं जिसके जरिए ये जज बने हुए हैं कि हम, ठीक है ना, इतनी तो चले गए हैं। तो बाद में पता नहीं ये क्या कुछ करेंगे जब ये चीफ जज बनने जाएंगे। आइन प्यारा नहीं है, इमरान प्यारा है, इमरान प्यारा है, और बस पता नहीं अब हम क्या करें। बहुत शुक्रिया। तो अब ये सोचना है पार्लिमान के पास, असल कहानी पार्लिमान के पास है। मंडे का पार्लिमान का इजलास काबिल दीद होगा, देखने के लायक होगा। चले, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।